ہر دن کی طرح ایک اور واقعہ ملاحظہ ہو، اور اس آپ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باغوں کو وقف کیا جو اسلام میں پہلا وقف خیری تھا۔ یہ باغات بخیریق نامی ایک یہودی کے تھے جو ہجرت نبوی کے 32ویں ماہ کے آغاز میں اس وقت مارا گیا جب وہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی طرف سے شریک قتال تھا۔ اس نے وصیت کی کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرے اموال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں گے، وہ انہیں اللہ کی مرضی سے صرف کریں گے۔ احد کے دن یہودیت پر ہی اس کی موت ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیریق اچھا یہودی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کو اپنی تحویل میں لے کر انہیں صدقہ یعنی وقف کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا یہاں تک کہ ایک موقع سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک قیمتی زمین وقف کی۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام نے بھی بڑی تعداد میں وقف کیا۔ اوقاف مسلسل ہوتے گئے، صحابہ کرام اپنی جائیداد وقف کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین بھی وقف کی ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں چھوڑی تھی ان میں ایک زمین بھی تھی جسے آپ نے مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ عہد نبوی میں مسجد قباء، مسجد نبوی اور دیگر متعدد مساجد کو وقف کیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قیمتی باغ بیرحا جو مسجد نبوی کے عین سامنے تھا وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روما نامی کنواں ایک یہودی سے خرید کر وقف کر دیا تھا۔